السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ؟ مجھے امید ہے میرے سبھی دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج کس نیوز پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج جو ہے نا کافی امپورٹنٹ اور کافی زیادہ نیوز ہیں، تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آج کی نیوز جو ہے نا آخر تک دیکھے گا۔ سو بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب۔ اجمان کے حکمران نے 2020 کے مالیاتی بجٹ کی منظوری دے دی۔ اجمان کے حکمران نے 2.06 بلین مالیت کا 2020 کا حکومتی بجٹ منظور کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کونسل کے ممبر اور شارجہ کے حکمران شیخ حمید بن راشد ال نعیمی نے 2020 کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی ہے، جس کی مالیت 2.06 ارب درہم ہے۔ بجٹ کا مقصد حکومت کی تصویراتی ترجیحات کو حاصل کرنا، بہترین سروسز مہیا کرنا اور امارات کی مالی استحکام کو بڑھاوا دینا ہے۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں انتہائی شدید دھند ڈرائیورز کو بڑی مشکل کا سامنا رہا۔ امارات کے نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ رات 2 بجے سے لے کر آج صبح 9 بجے تک امارات کے بیشتر علاقوں میں شدید دھند چھائی رہی ہے، جس سے ڈرائیورز کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کئی گاڑیوں کا تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا ہے۔ کچھ شاہراہوں پر اتنی دھند تھی کہ گاڑیاں چیونٹے کی رفتار سے آگے نہیں بڑھتی تھی۔ آج رات سے لے کر کل صبح تک بھی شدید دھند پڑنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج صبح 9 بجے کے بعد ایک روشن دن ہوگا، کہیں کہیں ہلکے بادل نظر آئیں گے، تاہم بارش کا امکان کم ہے۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں بھی کورونا وائرس کی نئی قسم کے کیسز سامنے آ گئے۔ متحدہ عرب امارات میں بھی کورونا وائرس کے نئے قسم کے کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ میں سامنے آنے والی کورونا وائرس کی نئی قسم اب متحدہ عرب امارات میں بھی پہنچ گئی ہے۔ خلیجی خبر رساں اداروں کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں مہلک وبا کی نئی قسم کے محدود کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ ان تمام کیسز کا تعلق بیرون ملک سے آنے والوں سے ہے۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ پاکستانی کمیونٹی کی امارات کی ترقی میں بے پناہ خدمات ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں 16 لاکھ سے زائد پاکستانی مقیم ہیں، جنہوں نے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی میں بھرپور کردار ادا کیا ہے، جس کی اماراتی قیادت بھی متعارف ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان میں تعینات UAE کے سفیر عبید ابراہیم نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا پاکستان سے تعلق بے مثال ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کی متحدہ عرب امارات کی ترقی میں خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ دبئی ایئرپورٹ پر مسافروں کے لیے نئی ٹیکنالوجی متعارف کرا دی گئی۔ دبئی ایئرپورٹ پر مسافروں کے لیے جدید ٹیکنالوجی متعارف کرا دی گئی ہے۔ دبئی میں اب مسافروں کو نہ پاسپورٹ دکھانا پڑے گا اور نہ ٹکٹ دکھانے کی زحمت کرنا ہوگی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق دبئی ایئرپورٹ پر مسافر کسی بھی قسم کی سفری دستاویز اور بورڈنگ پاس دکھائے بغیر جہاز میں سوار ہو سکیں گے۔ انسانی چہرہ ہی شناخت کے لیے کافی ہوگا۔ دبئی ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک داخلہ متعارف کرا دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی سے سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ممکن ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لانچ ہونے والے ایک نئے بائیو میٹرک سسٹم کی بدولت مسافروں کو اب دبئی سے سفر کرنے کے لیے پاسپورٹ یا بورڈنگ پاس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس نئی اسکیم اور چہرے کی شناخت والی ٹیکنالوجی کے ذریعے پری اسکرینڈ مسافر کو ہوائی جہاز میں چیک ان کاؤنٹر سے پاسپورٹ یا بورڈنگ پاس ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے دنیا میں بائیو میٹرک سفر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کے سرکاری تعلیمی اداروں میں 3 جنوری سے تدریسی عمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سرکاری تعلیمی اداروں میں 2 ہفتوں کی ای لرننگ کے ساتھ 3 جنوری کو دوبارہ تعلیمی اداروں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری اسکولوں کے لیے اگلا تعلیمی سال 3 جنوری 2021 سے شروع ہوگا۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ خورفقان میں ٹرکوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ خورفقان میں ٹرکوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے اعلان کیا ہے کہ 31 جنوری بروز جمعرات شام 5 بجے سے شارجہ کے علاقے خورفقان میں ٹرکوں کے داخلے پر بڑی پابندی عائد ہوگی۔ نئے سال کے موقع پر خورفقان میں اگلے دن صبح 1 بجے تک ٹرکوں کے داخلے پر پابندی رہے گی۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیدار نے ٹرک ڈرائیوروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بتائیں گے
کے اوقات پر عمل کریں اور متبادل سڑکوں کا استعمال کریں۔ دوستوں بڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ اماراتی ریاست میں ناقابل یقین فراڈ، بھارتی دھوکے باز ملازم نے 47 بار باس کے جعلی دستخط کر کے لاکھوں درہم ہڑپ کر لیے۔ متحدہ عرب امارات میں اکثر و بیشتر فراڈ کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں، تاہم اس بار ایک انوکھی قسم کا فراڈ پیش آیا ہے جس میں ملازم نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار بھی نہیں بلکہ پورے 47 بار اپنے باس کے جعلی دستخط کر کے 4,71,000 درہم سے زائد رقم ہڑپ کر لی ہے۔ عدالت کی جانب سے اس انتہائی چالاک ملزم کو 6 ماہ قید کے علاوہ 4,70,000 درہم کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ دوستوں بڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی طرف۔ ہم تیار ہیں، GDRFA نے وزٹ ویزوں کی مدت میں توسیع سے متعلق اہم اعلان کر دیا ہے۔ دبئی کے فرمانروا اور امارات کے صدر و نائب صدر وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد نے ٹورسٹ ویزوں کی مدت میں 1 ماہ کی توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس 1 ماہ کی توسیع پر کوئی حکومتی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ یہ سہولت مفت میں حاصل ہوگی۔ اس رعایتی مدت کا مقصد ان سیاحوں کو ریلیف دینا ہے جو کورونا کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد کئی ممالک کی جانب سے فلائٹ آپریشنز معطل کیے جانے کے باعث امارات میں ہی پھنس کر رہ گئے ہیں۔ ویزے میں توسیع کے اس فیصلے سے متحدہ عرب امارات میں نئے سال کے آغاز میں غیر ملکی خاندانوں اور سیاحوں کو مدد ملے گی۔ اس سلسلے میں دبئی کے ویزوں کے اجراء سے متعلق GDRFA کی ویب سائٹ پر اعلان کیا گیا ہے کہ وہ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کے وزٹ ویزوں میں توسیع سے متعلق حکم نامے پر فوری طور پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں۔ دوستوں بڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ مجبور پاکستانی خاندان کی مدد کرنے والے بھارتی بزنس مین کی پاکستانیوں پر مزید مہربانیاں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ جوگیندر سنگھ سالاریا متحدہ عرب امارات میں اپنے نیکی اور بھلائی کے کاموں کی وجہ سے پہلے بھی خاصے مشہور تھے، تاہم گزشتہ دنوں ایک پاکستانی خاندان کے ساتھ بڑی مہربانی کرنے پر ان کی شہرت اب پاکستان میں بھی پہنچ چکی ہے۔ تاہم یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، انہوں نے مشکل میں پھنسے پاکستانی افراد کی دل کھول کر مدد کی ہے۔ ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ پہلے بھی درجنوں پاکستانیوں کے ساتھ کئی بار مالی تعاون کر چکے ہیں۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ انہوں نے 2019 میں پاکستان کے ایک انتہائی غربت زدہ گاؤں کے مکینوں کے لیے بھی شاندار اقدام اٹھایا تھا۔ جوگیندر سنگھ نے ان غریب افراد کے لیے گاؤں میں مختلف مقامات پر 60 ہینڈ پمپ لگوا دیے تھے، جس کی وجہ سے پورا گاؤں ان کا ساری عمر کے لیے احسان مند اور شکر گزار بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ کورونا کی حالیہ وبا کے دوران جوگیندر سنگھ نے 7 ممالک کے رہائی پانے والے قیدیوں کے لیے ٹکٹس خرید کر انہیں وطن واپس بھیجنے کی بھی مدد کی تھی۔ ان قیدیوں میں درجنوں پاکستانی بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ ماضی میں بھی وہ درجنوں پاکستانیوں کی بھرپور مالی امداد کر چکے ہیں۔ دوستوں کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور میری یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔